गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आज चूंकि जुमेरात है तो लोगों को थोड़ा थोड़ा आसरा होना शुरू हो जाता है कि वीकेंड करीब आ रहा है। और वैसे भी 15 रमजान है ना, आधा रमजान गुजर गया, आधा रमजान भी गुजर गया है। वाह, दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मगफिरत की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और अल्लाह पाक हमारी तमाम कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। लेकिन मौसम की जब बात करते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बैठे हुए थे और सलमा ने ऊंची आवाज़ से एक खबर शेयर की। टीवी चूंकि मुझे नजर नहीं आ रहा था, और खबर ये थी कि वादी नीलम में दोबारा से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। और वो क्या जगह का नाम था? शौंतर वैली। वहां पे 6 इंच तक बर्फ पड़ रही है और दोबारा से सर्दी वापस आ गई वादी नीलम में। ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग खबर थी, क्योंकि अभी हम एक्सपेक्ट करते कि हर जगह पे तकरीबन पाकिस्तान में गर्मी शुरू हो जाएगी और मौसम बदल जाएगा। अब मजीद बर्फबारी नहीं होगी। मरी में नजम आपने बताया कि अभी तक बर्फ मौजूद है, अभी तक आप लोग जाएंगे, लेकिन वो पहले वाली बर्फ है जो पहले से थी। ये तो जनाब ताजा 6 इंच आप लोगों ने देखनी है तो वादी नीलम में जाएं। वादी नीलम बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी वैली है। शारदा से आगे जहां पर भी आप ट्रैवल करते हैं, केल, अड़ंकेल, ताऊबट, जोन सी जगह पे आप जाएंगे, आपको खूबसूरती के एक अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर जाएं, ट्रैवल करें। रमज़ान के दौरान भी ट्रैवलिंग हो सकती है। अफ्तार और सहर जो है वो अच्छी अच्छी लोकेशंस पे सेट किया जा सकता है। लेकिन वैसे वादी नीलम सिर्फ सहर अफ्तार के लिए ना जाए, घूम फिर के आए, जरा थोड़े दिन गुजारे वहाँ पे, आपको अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। और अगर इस्लामाबाद के वेदर की बात करें तो कल भी बारिश का सिलसिला जारी रहा और आज भी उम्मीद की जा रही है कि शाम को बारिश होगी, क्योंकि अभी तो धूप निकली हुई है। 21 टेम्परेचर है इस वक्त। 21 टेम्परेचर है। सुबह के वक्त हल्की हल्की ठंड होती है और शाम और रात के वक्त भी ठंड महसूस होती है, लेकिन दिन को तो अल्लाह माफ करे इतनी दिन को बहुत तेज धूप होती है, आप गाड़ी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, ये वैसे हमने पहले ऐसे मौसमी तगय्युरात जिसको कहते हैं सादा अल्फाज में, जो मौसम की तब्दीली होती है, इतनी ज्यादा वेरिएशन, इतनी रैपिड वेरिएशन हमने पहले नहीं देखी थी। कि एक वक्त में आप एसी चला रहे हैं और एक वक्त में आपने जैकेट पहनी हुई है, आप रजाई के अंदर घुसे हुए हैं, पकोड़े और चाय से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बड़ा डिफरेंट है। पानी से, गर्म पानी से आप जो है ना, एग्जैक्टली, अभी तक गीजर्स बंद नहीं हुए लोगों के, और साथ एसी भी चल पड़े हैं। ये वैसे बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। हाँ। लेकिन मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि तकरीबन कोई 1 महीना होने वाला है कि मैं बीमार हुआ था, और वो हुआ था इस वजह से कि पंखा चला के सोने की। तो उसके बाद से अभी तक मैंने पंखा नहीं लगाया, और उसके बाद मेरा ख्याल है इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मौसम बेहतर है, अच्छा है। अच्छा, चूंकि रमजान है, अच्छा मौसम होता है, तो हमारा रोज़ा ज़रा अच्छा गुजरता है, प्यास वगैरह नहीं लगती। और रोज़े में हम सभी लोग नजम खास एहतमाम करते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं। क्या? हम ये एज्यूम करते हैं कि एक आम आदमी की अफ्तारी में और बड़े लोगों की, पॉलिटिशियंस की अफ्तारी में बड़ा डिफरेंस होता है। वो लोग शायद अफ्तारी नहीं बनाते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और मुझे पता है आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कल हमने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे। तो एक हमारी बहुत अच्छी पॉलिटिशियन जिनको हम बहुत एडमायर करते हैं बहुत हवालों से, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक वीडियो शेयर की जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फ्रूट चाट बन रही है जनाब। तो ये हर घर में होता है। इसमें एक नहीं ना, 3 शख्सियात, और तीन शख्सियात पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात आप देख सकते हैं। इसमें चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी वालिदा ताहिरा औरंगजेब, और फ्रूट चाट बन रही है। फ्रूट चाट बन रही है, डिफरेंट फ्रूट्स मिक्स हो रहे हैं और फ्रूट चाट बनने का सिलसिला जारी है। और फ्रूट चाट, और ये अफ्तार से पहले शेयर हुई थी ये वीडियो। डेफिनेटली हर दस्तरखान की जो है रौनक होती है फ्रूट चाट। और आई एम श्योर वैसे ये फ्रूट चाट एक मैसिव लेवल पे बननी चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होने के नाते, और छोटे-छोटे बहन भाई हैं, जो भी आप समझ लें, तो हमारी रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहना है कि हमारे करने के और भी काम है, हम सिर्फ फ्रूट चाट नहीं बनाते, हमने और भी काम करने नहीं ना। फ्रूट चाट अब देखें, उनकी हमने फ्रूट चाट देख तो ली है, लेकिन टेस्ट भी जो है ना वो करने का एक दिल में वो होता है ना, उम्मीद जागती है, इश्तियाक होता है। अच्छा, वैसे मैं पता है क्या मैं चाहती हूँ कि अगर हमें तोहफतन फ्रूट चाट ये वाली मिले ना, तो वो 3 डब्बे होने चाहिए। तीनों जबरदस्त किस्म की पॉलिटिशियन खवातीन के हाथ का अलग अलग जायका हम चख सके। आई रियली विश कि ऐसा हो सके। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, ख्वाहिश रखने में क्या हर्ज है। मरियम नवाज साहिबा, ताहिरा औरंगजेब साहिबा और मरियम औरंगजेब साहिबा, 3 पॉलिटिशियंस, 3 खवातीन, और 3 फ्रूट चाट्स हो डिफरेंट। देखिए, हर इंसान के अपने हाथ का जायका होता है, तो आई एम श्योर के फ्लेवर्स डिफरेंट होंगे। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मेरी तो आजाना सी अपील है, ठीक है, बड़ी ही आजाना सी बच्चों वाली ख्वाहिश है
کہ مجھے تو کسی کی بھی فروٹ چاٹ چلے گی, بس فروٹ چاٹ ہو اور چاٹ ہونی چاہیے. فروٹ چاٹ کوئی آ جائے. لیکن اتنی بار فروٹ چاٹ کا ذکر کیا ہے کہ روزے داروں کے نا منہ میں پانی آ گیا ہوگا, تو یہ آپ نے مزید نہیں کرنا بالکل بھی ایسے. اوکے, تو فروٹ چاٹ کے علاوہ باقی بھی چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں. اگر کوئی دسترخوان پہ پکوڑے, سموسے, ٹھیک ہے, کچوری, افطاری کا ماحول بنا دیا آپ نے, کچھ بھی ایسا جو ہے وہ بنے. اگلی دفعہ میم آپ کا کوئی اگر بنانے کا سلسلہ ہو تو نجم کو انوائٹ کرنا, نجم کو انوائٹ کرنا, اندر موجود ہوتے ہیں, تو زیادہ ٹریولنگ نہیں ہوگی, زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا. یہ بتانے کا مقصد تھا, اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف جب سوشل اکنامک کلاسز کی بات کرتے ہیں یا مصروفیات کے حوالے سے بھی ڈفرینس کی بات کرتے ہیں, زندگی کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہے. یس, تو کہیں زندگی میں اتار چڑھاؤ چل رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ بیڈ فیز ہے, کہیں پہ اچھا فیز چل رہا ہوتا ہے, وقت ایک سا نہیں رہتا. ایک تو یہ سٹیٹمنٹ, اس کے اوپر ہمیشہ غور کرنا چاہیے. اور پھر دوسری چیز, اگر آپ کبھی اتنی ترقی بھی کر جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں بھی نکلتا, تو اپنوں کے لیے اور اپنے لیے وقت نکالنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور وہ یہی ہوتا ہے کہ یہی حسن ہوتا ہے, ایک فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں, فیملی کے ساتھ ان کی ہیلپ کروائیں. ایون میں ایسے بھی آفیسرز کو جانتا ہوں جو ابھی بھی اپنی والدہ کے ساتھ کپڑے دھلوانے میں ان کی مدد کرواتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیزیں لگتی ہیں, اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اب میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا سا ایک اور ویڈیو دکھانے لگا ہوں, اور وہ ویڈیو ہے الجزائر کی ایک مسجد سے, جہاں پر غالباً تراویح کی جو ہے وہ چل رہی تھی نماز, اور اس کے دوران امام مسجد جماعت کروا رہے ہیں, اور ایک بلی جو ہے وہ آئی ہے کہیں سے عبادت میں شریک ہونے. ہاں, عبادت میں شریک ہوگی, اور اچھل کے ان کے بائیں بازو کی جانب آئی اور پھر کندھے کے اوپر چلی گئی ہے. اور وہ اتنا خوبصورت منظر تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلیوں سے محبت کرنی چاہیے. تو وہ محبت ہمیں اس ویڈیو میں باقاعدہ طور پر کیوٹ ہے یہ بلی نجم ویسے نا. اور دیکھیں امام نے بھی بالکل اس کو محبت سے کندھے پہ بھی بٹھایا, نماز بھی جاری رکھی, انہوں نے جھڑکا نہیں, انہوں نے ہٹایا نہیں بلی کو. دیکھیں یہ جذبہ ہونا چاہیے, یہی جذبہ ہونا چاہیے. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ بلی کو اگر آپ نے مارنا بھی ہے نا, تو روئی جو ہوتی ہے نا, یہ روئی کے گالے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ اس کو مارے. اور دیکھیں وہ اتنی عقل مند ہے, جب وہ رکوع میں جانے لگے تو بلی خود سے چلی گئی. شی واز ویری وائز بلی. اور کل جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی تو تقریباً بالکل رات کے وقت میرے پاس یہ ویڈیو سامنے آئی تھی میرے, تو اس وقت بہت ہی خوبصورت جملہ اوپر لکھا ہوا تھا, اور وہ خوبصورت سا جملہ یہ تھا کہ اگر آج آپ کے دن میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی, یا اچھا واقعہ پیش نہیں آیا, یا آپ کی نظر سے کوئی اچھا واقعہ نہیں گزرا, تو آپ یہ ویڈیو ایک دفعہ دیکھیں, آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کر. اور نو ڈاؤٹ آپ کو دیکھ کر جو ہے نا وہ ایک سینٹیمنٹس ایموشنلی آپ کے جاگتے ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے. بالکل سینٹیمنٹس جاگتے ہیں, نہ صرف ایسی خوبصورت چیزیں دیکھ کے بلکہ کھیلوں سے بھی. ہم کھیلوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں. بہت سارے سپورٹس کا کلچر اب تو پاکستان میں پروموٹ ہو رہا ہے. اب تو کھیلوں کا بالکل ہم اتنا پرچار کرتے ہیں, ہم جس کو کہتے ہیں کرکٹ ڈپلومیسی کی, جیسے ہم بات کرتے ہیں آس پاس کے ممالک کے ساتھ, تو کرکٹ سے محبت جو ہماری ہے وہ علیحدہ. اور باقی کھیل جس طرح فروغ پا رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی آئی وڈ سے کہ بڑی ایک قابل رشک بات ہے. پاکستان سمیت پوری دنیا میں آج جو دن منایا جا رہا ہے, میں اس کے حوالے سے بات کرنے والی ہوں. یوم کھیل برائے فروغ امن و ترقی. یعنی کھیل ہوں گے تو امن اور ترقی کو فروغ ملے گا, ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, پیس پروسیس بھی چلتا رہے گا. اور کھیلوں کا تعلق بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ایک ہیلدی نیشن سے ہوتا ہے. جہاں پہ سپورٹس ہوتی ہے وہاں پہ لوگ فزیکلی بھی فٹ ہوتے ہیں, مینٹلی بھی سٹریس نہیں ہوتے, وہاں پہ جو ہے وہ چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھتی ہیں. 23 اگست 2013 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کا اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد سے یہ دن منایا جاتا ہے تاکہ دنیا میں جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ہے, بے امنی ہے, اس کو روکنے کے لیے جو کھیلوں کا فروغ ہے وہ بڑی اہم ضرورت ہے وقت کی. اور جب نوجوان جسمانی اور ذہنی مشق کرتے ہیں, کھیل کے ذریعے ظاہر آپ کا برین بھی یوز ہوتا ہے اور باڈی بھی, تو اس سے انتہا پسندی جیسی سرگرمیوں سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی ہے. بہت مدد ملتی ہے. اور کھیل کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. ہماری لوکل سپورٹس بھی بہت اچھی ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کو کھیلنی چاہیے. ہر صوبے کے اندر ڈیفرنٹ لوکل سپورٹس پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ نیشنل لیول پر بھی بہت ساری گیمز انٹروڈیوس ہو چکی ہیں, بہت ساری فیسلٹیز بھی اس وقت موجود ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, خاص طور پر اسلام آباد کے اندر سپورٹس کمپلیکس اور اس طرح کی اور بھی لوکیشنز ہیں, گراؤنڈز موجود ہیں, آپ لوگ وہاں پر بھی جا کے پریکٹس کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کل ہی چیئرمین HEC کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوئی تو ان کی یہ کوششیں جاری ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک سپورٹس یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لایا جائے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے ممکن, تو اس کے بعد ان کا سیکنڈ یہ کہنا تھا کہ جرمنی, ہنگری
यूएस और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक हैं जो ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बने ताकि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर सकें, क्योंकि हम जब भी पाकिस्तान की तरफ से किसी भी स्पोर्ट्समैन को खेलता हुआ देखते हैं तो वो बहुत अच्छे लेवल पर खेलता है, इतनी फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद भी। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा मैसेज है आप तमाम यंग जनरेशन के लिए कि आप अपना अगर करियर तलाश करना चाहते हैं थ्रू स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना नहीं होता, फिजियो और इसके अलावा बहुत सारी मैनेजमेंट और बहुत प्लानिंग का ये एक पूरा मरहला होता है। प्रोफेशन आप ट्रेनर के तौर पे भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। एक लास्ट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, और वो ये है कि चैट जीपीटी के ऊपर केस कर दिया गया है हितक इज्जत का। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों इस तरह तो होता है। जितना आगे बढ़ रहा था चैट जीपीटी, तो उसमें सबसे पहले एक शहर के मेयर हैं जिनके ऊपर, ऑस्ट्रेलवी मेयर हैं ये, जिनके ऊपर ये दावा किया था चैट जीपीटी ने कि इनको जो जेल हुई है वो ड्यू टू करप्शन और उसके अलावा रिश्वत लेने पर हुई है, जिसके बाद उन्होंने जब अपने पेपर्स दिखाए उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दावा बिल्कुल गलत है। 2000 की दिहाई में बिल्कुल एक स्कैंडल आया था, लेकिन वो स्कैंडल उनका नाम रिश्वत लेने की वजह से हरगिज़ नहीं जेल उन्हें हुई थी, और जब उन्होंने बाहर निकले हैं तो उन्होंने चैट जीपीटी पे अब मुकदमा किया है कि अगर ये दुरुस्त नहीं करता और अपनी गलती नहीं मानता और माफ़ी का नोट मुझे नहीं मौसूल होता तो फिर मैं हितक इज्जत का दावा कर। वो बोट है, वो माफ़ी मांग लेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, लेकिन उसके पीछे जो इंसान होगा ईगो तो उसकी हर्ट होगी। नहीं, ईगो की खैर होती है, रोबोट की ईगो थोड़ी है, इंसानों की ईगो को क्या होना है जब रोबोट माफी मांगने को तैयार हो जाएगा। well, हम लोग ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है, एंड दैट इज आईन पाकिस्तान। और आईन पाकिस्तान में हम शहरियों के हुकूक और फिर उसके साथ साथ हम शहरियों की जिम्मेदारियाँ। एक ब्रेक, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर सदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं हूँ अहमद रज़ा कादरी। इस माह रमज़ान में रहें हमारे साथ। रमज़ान पाकिस्तान। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। सहर का वक्त है और हर तरफ नूर छाया है। खुदाए पाक तेरा शुक्र, फिर रमज़ान आया है। रमज़ान अल मुबारक, नेकियों का रूह परवर महीना, बंदगी का सफीना। पाकिस्तान टेलीविजन एक बार फिर लाया है रमज़ान अल मुबारक की खसूसी सहरी नशरियात। बातें होंगी दीने मुबीन की, इसकी अजमतों फजीलत की। जिक्र होगा शहर रमज़ान के फजाइल का, कुरान मजीद फुरकान हमीद की अजमतों का। मुनव्वर करेंगे दिलों को हमदिया और नातिया कलाम। सूफियाना कलाम से मिलेगी कल्बी राहत। जानेंगे इल्म की बातें हर्फ व हिकमत के सेगमेंट में। मोहब्बत, ईसार, हमदर्दी, सब्र व तहम्मुल, सहरी नशरियात का हर एक उन्वान होगा सबक आमोज़। कौन कौन होंगे हमारे सहरी के मेहमान? किचन में होंगी सेहत की बातें हमारे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। देखना मत भूलिएगा रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर हमारे साथ। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। आईन पाकिस्तान पे आज फिर बात करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान के आइन की तारीख अगर हम देखें तो पहले 1956 का आइन, फिर 62 का और फिर 73 का फाइनली आइन, और उससे पहले बीच में एक अबूरी आइन भी था 72 का जिसको काउंट नहीं किया जाता। टेक्निकली देखें तो चौथा आइन 1973 का आइन था, और अदरवाइज अगर 72 को एक्सक्लूड करके देखा जाए तो 3 आइन पाकिस्तान को मिले। पहले आइन में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, दूसरे आइन में जमहूरिया पाकिस्तान था, तीसरे आइन में फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, और फिर 1973 का जो आइन था जिसको हम मदर डॉक्यूमेंट कहते हैं इस मुल्क के इंतज़ाम को चलाने के लिए, जिसमें शहरियों के हुकूक व फ़राइज़, रियासत के हुकूक व फ़राइज़, हर चीज़ किस तरह से डिसिप्लिन होगी, किस तरह रियासत चलेगी, हर चीज़ उसमें दर्ज है, उससे रहनुमाई ली जा सकती है, और उसी पे तमाम कवानीन उसी के गिर्द रहते हुए बनते हैं। लेकिन उसमें बहुत सी तरामीम भी हो चुकी हैं। उन तरामीम का ताल्लुक ज़्यादातर इंतज़ामी उमूर से रहा नजम, लेकिन क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर एक आम आदमी के हुकूक की भी हम बात करते हैं, फ़राइज़ की भी हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ों को कवर किया जा सके। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव साइड को देखते हुए एक आम शहरी अपना रोल कैसे प्ले कर सकता है। बेसिक राइट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनका ताल्लुक हुकूमती मशीनरी से होता है, और फिर हुकूमती मशीनरी जो काम कर रही होती है उसमें भी कहीं ना कहीं एक आम आदमी के हुकूक व फ़राइज़ का ताल्लुक होता है। बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाज़िम व मंजूम है, और शहरियों के बुनियादी हुकूक की ज़मानत देना मुमलिकत का ये काम होता है, और फिर साथ साथ शहरियों के कुछ हुकूक जहाँ पर हैं वहीं पर जिम्मेदारियाँ भी रखी गई हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ऐसी मुमलिकत खुदादाद में रहते हैं जहाँ पर पाकिस्तान में दस्तूर जो है वो हमारे बुनियादी हुकूक का ज़ामिन है। और अगर हम फ़राइज़ का फिर जिक्र करते हैं तो फिर जो हमारे लिए हुकूक रखे गए हैं और हमारे फ़राइज़ जो हैं वो पाकिस्तान के जो आइन के आर्टिकल 6 और 5 हैं उसमें दर्ज हैं। अब आर्टिकल 5 की शिक नंबर 1 के मुताबिक मुमलिकत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। अब आर्टिकल 5 की शिक नंबर 2 जो है वो ये कहती है कि दस्तूर और कानून की अतात हर शहरी, ख्वाह वो मुमलिकत से बाहर हो और वो हर शख्स जो फिल वक्त पाकिस्तान में हो, उसकी वाजिबुल तामील जिम्मेदारी है। और फिर आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमारे पास आर्टिकल 6 आता है। तो आर्टिकल 6 की वायलेशन पर जो गद्दारी का ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो नेबर कंट्रीज हैं हमारा, उनके साथ जो अलाय है, तो उसमें एक आम जिम्मेदार शहरी जो है वो कैसे एक्ट कर सकता है। आई वांट टू मेंशन वन थिंग टू whom it may concern कि हमें एक किताब पढ़ाई जाती है पॉलिटिकल साइंस में, जो कि मैंने भी पढ़ी। मैं ये ख़ास तौर पे मेंशन करना चाहती हूँ कि उसमें बहुत से ममालिक के आइन पढ़ाए भी जाते हैं, उनका कंपैरिजन भी दिया जाता है। उसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है बरतानिया के आइन की, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिसको कहा जाता है कि ये रिवायात पे मबनी है, चीज़ें लिखी हुई नहीं है, लेकिन कई 100 साल से निज़ाम ऐसे ही चलता आ रहा है, उसमें तब्दीलियाँ आसान है। लेकिन ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिस तरह पाकिस्तान का आइन है, इसमें तब्दीलियाँ इतनी आसान नहीं होती, एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन फिर भी तरमीम की सूरत में वो जो चेंजेस है वो हमारे दरमियान मौजूद। ओके, सो हम लोग आज इसको समझने की कोशिश करेंगे, और हमारी गुफ्तगू करने का आज मकसद ये होगा आम अल्फाज हम लोग इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो आम आवाम है उनको ये समझ आ सके बात। हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर गुफ्तगू करने के लिए फॉर्मर मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहतरमा फरजाना याकूब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान आपका अच्छा गुजर रहा है? बस ये गुजर रहा है। चले, अल्लाह कह रहे कि मजीद 15 दिन अच्छे जो है ना वो भी गुजरे आपके इंशाल्लाह। अच्छा मैम, ये समझाइएगा हमें, बिकॉज हम लोगों का लॉ से ताल्लुक़ तो है नहीं, जितना हम लोगों को डाटा मिल रहा है इंटरनेट के ऊपर, ऑल्दो सब कुछ मौजूद है लेकिन उसको समझने में मुश्किल होती है। सो हमें बेसिक से समझाने की कोशिश कीजिएगा कि 1973 का जो आइन बना वो किस तरीके से बुनियादी हुकूक का जो ज़ामिन कहा जाता है शहरियों के, वो कैसे है? देखिए, एक तो आपके तवस्सुत से और ये बात के जी आइन पर बात हो रही है, ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि ये पिछले साल में बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया है कि हम अपने दस्तूर से इतने कनेक्टेड नहीं हैं, और उसकी वजह से हमें ये महसूस होता है कि शायद हमारा दस्तूर कमज़ोर है, जिसकी वजह से हमारा स्टेट कमज़ोर है। तो अब जबकि तवज्जो इस तरफ आई है तो हमें एहसास हो रहा है और लोग देख रहे हैं कि नहीं, दस्तूर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी मजबूत है, उसमें आगे इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़ हो सकते हैं कि, लेकिन दस्तूर बजाते खुद जो है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि वो इब्तदा ही इससे करता है कि ये मुल्क जो है इसका निज़ाम कैसा होगा, जमहूरिया, और साथ में दीन का भी जिक्र आ गया है। तो सिर्फ नाम जो है वो पूरा लिखना ही एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि दिस इज़ एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री।
सो और यहाँ से फिर सेट हो जाता है कि जी आगे क्या लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारे दस्तूर में कि जी फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे। आपने आर्टिकल 5 और 6 का जिक्र किया और उसके बाद पूरा फंडामेंटल राइट्स पर चैप्टर है, आर्टिकल 40 तक के बुनियादी हकूक़ क्या हैं, स्टेट ने किस तरह से अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है। और बैक टू यू कि जो आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जहाँ पर आपको कोई प्रिविलेज मिलता है तो उसी के साथ फिर आपकी जिम्मेदारी भी होती है। जहाँ पर कि स्टेट जवाबदेह है कि उसने आपको आपके बुनियादी हकूक़ फराहम किए हैं, आपको हक राय का इजहार करने का जो हक दिया गया है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रीडम्स दिए गए हैं, तो आप पर भी जिम्मेदारी फिर पड़ती है कि आप अपने स्टेट की तरफ जो है जवाबदेह हैं। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप का भी एक डॉक्यूमेंट है कि एक मुल्क, एक स्टेट और उसका जो सिटीजन है उनके आपस का ताल्लुक किस तरह से होगा, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। और ये सब कुछ जो है हमारे आइन में लिखा गया है। 1973 में जब ये आइन फाइनलाइज हो रहा था तो उसमें अगर आप डिस्कशंस देखें, उस वक्त के जो पार्लियामेंटेरियंस थे जिस तरह से उन्होंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, ख़ुसूसन जैसे आपको हमें जो ओथ लेनी पड़ती है जब लेजिस्लेचर में आप एंटर होते हैं, जब आप असेंबली के मेंबर बनते हैं, उस पर क्या अल्फाज होने चाहिए और जो गैर मुसलमान हैं या माइनॉरिटीज़ हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, हर बात पर बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। आपके तवज्जुह से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोग ना सिर्फ ये आइन बल्कि 1973 का आइन बनते हुए जिस किस्म की गुफ्तगू हुई है ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, अगर उसको पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि इतने हमारे एजुकेटेड पार्लियामेंटेरियंस थे और इस कदर खूबसूरत तरीके से उन्होंने ना सिर्फ गुफ्तगू की है बल्कि उन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपने लोगों को। Definitely. और यही रिप्रेजेंटेशन पर आपको उन अल्फाज में नजर आती है। कि आपको कोई इंस्पायरिंग स्टोरी अगर याद है और एक और चीज़ कि हम जब कहते हैं फंडामेंटल राइट्स का अगर हम जिक्र करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़ाहिर है, तो अगर थोड़ा सा हम तारीख में देखें फरजाना साहिबा, 56 का जब पहला आइन जब बना था, जब वो अप्रूव हुआ था, उस वक्त कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान में और इस पाकिस्तान में हर जगह खुशी के शादियाने बने थे कि आइन मिल गया पाकिस्तान को। 9 साल के बाद एक मुल्क बने, 9 साल गुजर चुके थे और पहला आइन बनने जा रहा था जिसमें हर शहरी ये समझता था, ये मतलब उसको यकीन था कि अब उसको उसका हक मिलेगा, अब कोई उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकता, अब कोई उसकी आज़ादी उससे नहीं छीन सकता। तो ये कितना इम्पोर्टेंट था आइन का बनना। जी, और इसीलिए उसकी सेलिब्रेशन भी हुई, लेकिन आइन जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस रहा और 73 को हम फाइनल एक डॉक्यूमेंट समझते हैं। और देखिए आइन या लॉ जो है ना वो एक जिंदा डॉक्यूमेंट होता है, जिसका मतलब ये है कि जो 73 में जो लिख दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अब कोई तब्दीली नहीं आ सकती, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से ये अपडेट होता है। अमेंडमेंट्स होती हैं, जो चेंजेस आइन में आती हैं उसको अमेंडमेंट्स कहते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक। ये आइन एक ज़िंदा किताब है जिसको कि अपने शहरियों के हकूक़ के लिए बेहतर से बेहतर किया जा रहा होता है। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि चूँकि ये एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, तो इसमें अगर किसी किस्म का अमेंडमेंट लाना होता है तो वो एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। और वो प्रोसेस जो है उसका लंबा होना वो इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए ये एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है और इसमें अगर कोई अमेंडमेंट आनी है तो उसमें कंसेंसस होना चाहिए, उसमें जो 2/3 मेजॉरिटी का जिक्र है वो बहुत ज़रूरी है कि कोई एक इंसान अपनी ज़ाती ख्वाहिश के हिसाब से इस आइन को तब्दील नहीं कर सकता। इसमें सबको साथ देना होगा और उसी में मौका मिल जाता है कि ना सिर्फ हुकूमती पार्टी बल्कि अपोजिशन भी फिर एक अहम रोल प्ले करती है और सब लोग। और चूंकि ये लोग जो हैं ये अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो जब कोई अमेंडमेंट हो रही होती है, जब फ्लोर ऑफ द हाउस पर कोई बात हो रही होती है फॉर एंड अगेंस्ट एनी अमेंडमेंट, तो ये आप यही समझिए कि वो अवाम की आवाज़ है जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर पहुंच रही होती है। ये अवाम की उमंगें हैं जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर बयान कर रहे होते हैं और उसी हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट लाई जाती है। ओके मैम, लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 5 और उसकी शिक नंबर 1 जो ये कहती है कि हर शहरी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपने मुमलिकत के साथ वफादारी। तो ये वफादारी का एक्चुअल जो मीनिंग है वो ज़रा समझाइएगा। देखिए वफादारी का मतलब कुछ सादा भी है और कुछ बहुत ही मुश्किल सा भी है। वो ये है कि देखिए जो भी कवानीन आपके लिए पास हो चुके हैं
ان کو فالو کرنا. یہ ایک اگر simple آپ حل ہے. ان کو فالو نہیں کر رہے تو پھر اسٹیٹ آپ کے خلاف ایکشن لینے کا حقدار ہے. ٹھیک. اس سے پہلے تک جب تک کہ آپ قوانین فالو کر رہے ہیں اس اسٹیٹ کے, اسٹیٹ از ریسپانسبل ٹو پروٹیکٹ یو. Yes. یہ ہمارا رشتہ ہے ہمارے اسٹیٹ کے ساتھ ٹرو. کہ ہمیں ہمارا اسٹیٹ اس وقت تک پروٹیکٹ کرتا ہے جب تک ہم لافل سٹیزن اچھا, ہیں, Article جب تک ہم 5 لا کو فالو کر رہے ہیں. آرٹیکل 5 میں جہاں وفاداری کی بات ہو رہی ہے وہیں آرٹیکل 6 میں غداری کی بات ہوتی ہے. وفاداری کے ساتھ ہی غداری کی بات بھی ہو رہی ہے. ایک شہری غداری کا مرتکب کب ہوگا؟ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو قوانین بنائے گئے جب آپ ان کو فالو نہیں کرتے, اور خصوصاً اگر آپ امپلیسٹلی اینڈ ایکسپلیسٹلی اپنے اسٹیٹ کے خلاف کسی قسم کی بات کرتے ہیں یا کوئی ایکشن لیتے ہیں تو وہ غداری سمجھا جاتا ہے کہ جس میں بات کرنا بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے. جی ہاں, مختلف رولز ہیں, پیمرا اسپیشلی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس میں سیویرٹی کم ہوتی ہے. بات کرنے میں جو ہے کوئی آپ کو ریپریمانڈ کیا جا سکتا ہے, آپ کے اوپر پینلٹی لگ سکتی ہے, یا جس کے خلاف آپ نے بات کی ہے وہ آپ پر کیس کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں, اگر آپ پراپر ایکشن لیتے ہیں جس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں, جس میں نقصان اسٹیٹ کو پہنچ رہا ہے, تو پھر وہ یقیناً غداری کے زمرے میں آتا ہے. اور اسی لیے الفاظ بھی اگر خدا نخواستہ کوئی بھی انسان جو کہ کسی بھی ایسی رسپانسبل پوزیشن میں ہے کہ جس کے بیان کیے ہوئے الفاظ نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمارے ملک کو کسی بھی طریقے سے, تو وہ غداری میں شامل کیا جاتا ہے. اور یہ ہم نے واضح کر دیا آئین کے آرٹیکل 6 کی شق نمبر 1. شق نمبر 2 میں یہ ہے کہ جو افراد جس نے غداری کی ہے اس کے ساتھ موجود ہیں یا اس کی معاونت کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی گناہ کے یا اسی جرم کے اتنے ہی مرتکب ہیں. جی, تو یہ دس ہیز ٹو بی پروون. اس میں مدر ڈاکیومنٹ میں اتنا لکھ دیا جاتا ہے کہ جی آبجیکٹو کیا ہے, ہم چاہ کیا رہے ہیں. سو دا مدر ڈاکیومنٹ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے ملک سے محبت کیجئے, اور وہ اس طرح سے کہ جو قوانین آپ کے لیے لاگو کیے گئے ہیں آپ ان کو فالو کیجئے. قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ نہ صرف آپ سہولت سے اپنے ملک میں رہیں بلکہ آپ کے ساتھ جو باقی سارے لوگ ہیں وہ بھی اسی سہولت کے ساتھ اس ملک میں رہ سکے, انجوائے کر سکے. جو سارے پریویلیجز ایک آزاد ملک میں رہنے کے جو پریویلیجز ہوتے ہیں, اور میں چونکہ آزاد کشمیر سے ہوں, ہمارا مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اسی پریویلیج کے لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ ایک آزاد ملک کے شہری ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا پریویلیج ہے, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے, اور کسی بھی طور پر اپنی آزادی کو اپنے الفاظ یا اپنے ایکشن سے نقصان نہیں دینا چاہیے. زبردست. اچھا فرزانہ صاحبہ, ہم ہمیشہ اپنا حق مانگتے ہیں, ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے فرائض سے لا علم رہتے ہیں, تو ہمارے کچھ فرائض بھی اس آئین میں متعین کیے گئے ہیں, وہ کیا ہیں؟ دیکھیے, جو کچھ فرائض ہیں, اور اس میں بھی جو میں سمجھتی ہوں کہ آج اس جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس میں کچھ جو اہم فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے ملک کو جو ٹیکس دینے کی رسپانسبلٹی ہے آپ کو وہ دینا چاہیے. یہ آپ کے اسٹیٹ کا حق ہے آپ پر, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ٹیکسز دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اداروں میں بہت بات ہوتی ہے اور ہمارا ملک سفر کرتا ہے اس بات سے, تو صرف ایک ہی بات لے کے ہم چلتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹیکسز دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے. جو اسٹیٹ کی بلڈنگ ہے, گاڑی ہے, کوئی بورڈ ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس کو اپنی سمجھ ہمیں پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے. ہمارا اسٹیٹ ہمیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں پروٹیسٹ کرنے کا حق دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی پھر ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹ کی کسی بھی پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچائیں. اور عموماً ہم اتنے پیشنیٹ ہو جاتے ہیں اپنے پروٹیسٹ میں کہ ہم خیال نہیں رکھتے, اور نہ صرف ہم اسٹیٹ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے بلکہ پرائیویٹ انڈیویجولز کی پراپرٹیز کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہاں پر ہمارا جو آئین ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ آپ کو حق تو دے دیا گیا ہے پروٹیسٹ کا, آپ کو حق دے دیا گیا ہے. یو ہیو دا فریڈم ٹو ایکسپریس یور سیلف, یو ہیو دا فریڈم ٹو ایکسپریس وٹ ایور ایشوز دیٹ یو آر فیلنگ. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کا فریڈم
उसी हद तक है कि किसी को फिर उससे नुकसान ना पहुंचे। definitely, तो फिर कानून ज़रूर हरकत में आएगा। आपको जो भी हकूक़ दिए गए हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, उनके बारे में जानिए, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ कि किसी को ना इंसान को आपकी वजह से और आपके हाथ की वजह से नुकसान पहुंचना चाहिए, ना किसी दूसरे को आपकी ज़बान की वजह से नुकसान पहुंचना बहुत चाहिए। खूबसूरत और और यही बहुत- हमारा दीन भी कहता है कि आपके अमल और कौल और फेल से नुकसान किसी नहीं दूसरे भाई पहुंचना को चाहिए। नुकसान और ये नहीं हमारे दस्तूर में बहुत खूबसूरती से इस्लाम को बयान किया गया है। डेफिनेटली जब हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड था, जो मेन मकसद था, वो एक ये कुरान इस्लामी हदीस था, नज़रियाती नो मुल्क डाउट। है, बहुत शुक्रिया मैम आने के बहुत लिए, बहुत शुक्रिया। वक्त देने के लिए। बहुत एंड आई अच्छा वांट लगा टू आपसे से बात फरजाना करके। याकूब साहिबा हमेशा बहुत अच्छा बोलती हैं, हाँ, मतलब बहुत उनकी अच्छा गुफ्तगू आप- से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता No है doubt. और दिल चाहता है कि इंसान सुनता रहे, लेकिन वक्त मुख्तसर होता है बिल्कुल, sometimes। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, एक और अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ कुरान पाक को एक पाकिस्तान की लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक। मैं हूं जुगन काजिम। इस रमजानुल मुबारक रहें हमारे साथ रमजान पाकिस्तान में। वेलकम बैक। नजम ने ब्रेक पे जाने से पहले टीजर दिया था, एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ कुरान पाक को अपनी मादरी ज़बान पोठोहारी में उसका तर्जुमा किया है और एक रोशन मिसाल कायम की है। बहुत से लोगों को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बहुत से लोगों को समझने में मुश्किल पेश आती है क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं होती, वो रिलेट नहीं कर पा रहे होते और अरबी का तर्जुमा हर कोई ख़ुद से नहीं कर सकता। तो अरबी को पोठोहारी ज़बान में तर्जुमा करना, उर्दू अंग्रेज़ी में तो हमें जा बजा तर्जुमा मिल जाता है, लेकिन पोठोहारी में तर्जुमा ये अपनी नौइयत का एक बहुत मुनफरद काम है। राजा शरीफ शाद साहब इनका नाम है, उन्होंने पोठोहारी ज़बान में तर्जुमा करने का मकसद ये बताया है कि पोठोहार ज़बान बोलने वाले अफराद को आसानी से कुरान पाक समझ आ सके। बहुत ही नेकी का काम, बहुत अच्छा काम और बहुत मेहनत तलब काम किया। बिल्कुल जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं। वैसे भी ये मुसन्निफ़ हैं और मुख्तलिफ़ किताबों पर भी काम कर चुके हैं और उनकी भी ट्रांसलेशन के ऊपर डेफिनेटली काम कर रहे होंगे। 4 साल के अरसे में इन्होंने ये कुरान पाक का तर्जुमा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब राजा मोहम्मद शरीफ शाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो आपने बहुत बड़ी खूबसूरत मेहरबानी, काम ये तो किया। अल्लाह पाक का करम हुआ, ये तौफीक है उसने दी, जो जिसका कलाम था उसी ने। बेशक ये सर, करम ये किसी जहन किसी में पे ख्याल होता है। कैसे आया आपके? बात यह है कि मैं मुसन्निफ़ तो और भी होंगे। 2016 में मैं सही बुखारी की जो अहादीस हैं जी जी, उनका तर्जुमा कर रहा था माशाअल्लाह, पटवारी ज़ुबान में। पटवारी ज़ुबान में। तो कोई 200 के करीब जब मैं कर चुका तो मेरे जहन में ये बात आई कि, और मेरा ईमान है कि ये मेरे जो जहन में बात आई है ये भी उसी ज़ात ने बेशक उसी ज़ात ने डाली। मेरे जहन में डाली है कि मुझे पहले ये बहुत ज़्यादा लंबी अहादीस हैं, 7,500 के करीब सही बुखारी की, तो बड़ा टाइम है, बड़ा लंबा काम है, पता नहीं मैं कर सकूँ ना कर सकूँ, तो मैं क्यों ना पहले कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो करूँ। तो फिर 2016 के रमज़ान में आपने आगाज़ किया। मैंने 27वीं रमज़ान को मैंने इसका आगाज़ किया माशाअल्लाह। और मैंने जो हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि मैंने जो तर्जुमा किया है पटवारी में, ये मौलाना फ़तेह मोहम्मद जालंधरी एक साहब थे, एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है और ये 1947 से पहले की बात है। ठीक है। तो
وہ ترجمہ چونکہ میرا تعلق میڈیا سے تھا، میں ریڈیو پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، تو رکھتا تھا، اب تک میں ریٹائر ہو گیا ہوں، تو مجھے پتہ تھا کہ مولانا فتح محمد جلندری صاحب کا واحد مستند ترجمہ ہے جس پہ سب جس پہ سب متفق ہیں اور کوئی متنازع نہیں ہے. تو سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری سارے ہر جگہ اداروں پہ میں ایکسیپٹیبل ہے. وہی اسی کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسی کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے. تو پھر میں نے اس ترجمے کو لیا اور پھر میں نے اس سے پرتگالی زبان میں ترجمہ شروع کیا. سر آپ نے ماشاءاللہ 4 برس کے عرصے میں یہ ترجمہ مکمل کیا. اس دوران ہر دن آپ نے کتنا وقت اس کام کو دیا، کتنی محنت کی؟ ایک تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میں کوشش یہ کرتا تھا کہ ناغہ نہ کروں. ماشاءاللہ. روز لکھوں، کبھی تھوڑا لکھ لیا، ٹائم مل گیا تو ذرا زیادہ لکھ لیا، تو اس طرح. لیکن درمیان میں پھر یہ بھی ہوا کہ یہ قدرت کے کام ہوتے ہیں کہ درمیان میں میری اہلیہ بیمار ہو گئیں، تو کچھ دیر کے لیے 11 پارے میں کر چکا تھا، تو کچھ دیر کے لیے میں وہ بیماری کی وجہ سے پھر وہ اس دنیا سے چلی گئیں، اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ڈسٹرب رہا، تو درمیان میں وہ کام رک گیا. میں نے روک دیا تھا. لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کرانا ہی ہے اور اس نے میرے ذمہ یہ لگایا ہوا ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے. پھر میں نے دوبارہ شروع کر دیا. اور باقی جو معاملات ہیں، جو اس میرے جو اپنے ہاتھوں سے لکھنے والا جو کام ہے، اس میں بھی مجھے کوئی سال سے زیادہ عرصہ لگا. 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا. ہاں، اس کے کچھ پروسیس بھی ساتھ بتا دیجیے کہ پہلے آپ نے خود لکھا، پھر اس کے پہلے بعد میں نے ترتیب. ایک قرآن پاک کا ایسا نسخہ ڈھونڈا، ٹھیک ہے، جو آیت لکھی ہوئی ہو، آیات لکھی ہوئی ہو، عربی لکھی ہوئی ہو اور نیچے ایک لائن خالی ہو. اچھا، ایسا تاکہ آپ وہاں پر لکھ سکیں. اتفاق سے وہ مجھے مل گیا. تو وہ جہاں سے جو اردو کا پٹواری میں ترجمہ تھا، وہ اس خالی لائن میں آپ پر کرتے میں گئے. اپنے ہاتھوں سے میں نے وہ لکھا. تو اس کام کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی کم از کم بھی 1 سال کا عرصہ لگا. پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ پھر اس کو کمپوز کرانا، کمپیوٹر سے اس کو کمپوز کرانا. وہ ہمارے ایک ساتھی دوست تھے جنہوں نے میری پہلے بھی 1-2 کتابیں کمپوز کی ہوئی تھیں، وہ جانتے تھے. ان سے پھر اور یہ بھی آپ نے ظاہر سر پہ بیٹھ کے کرایا ہوگا کہ ہاں جی، ظاہر ہے اس کی سپرویژن تو ضروری ہوتی ہے. اور پھر وہ زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لکھیں، پھر کوئی دوسرا بندہ لکھے اور پھر آپ اس کو چیک کریں. آپ نے پروف ریڈنگ کرنی ہے. ایک لفظ پڑھنا ہے آپ نے، کیونکہ کوئی غلطی، خاص طور پہ قرآن کا معاملہ ہے، تو کوئی لفظ کی، کوئی نقطے کی، کوئی زبر زیر پیش کی کوئی غلطی نہ رہے. تو یہ ان کو بھی اس کام میں، کمپیوٹر والوں کو بھی کوئی سال لگ گیا، تقریباً سال انہوں نے اس کام پہ لگایا. پھر چیک کرنے میں اور 1-2 مہینے اس کام کے لیے لگے. پھر اس کے بعد مرحلہ تھا کہ اس کو ڈیزائن کرنا ہے. میں تو کمپیوٹر کا آدمی نہیں ہوں، لیکن پھر مجھے بتایا گیا کہ اب اگلا جو لمحہ ہے، جو اس کا مرحلہ ہے، وہ ہے ڈیزائن کرنا ہے اس کو. اچھا، ڈیزائننگ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اردو میں ہم نے لکھا ہے کہ اوپر والی سطر جو ہے عربی میں ہوتی ہے اور نیچے اردو لکھی ہوتی ہے، بالکل ایسے اس کو ڈیزائن کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ ایک ہم نے لاہور میں ایک صاحب جو تھے، وہ ان سے رابطہ کیا اور وہ ڈیزائنر تھے، تو انہوں نے پھر وہ ڈیزائن کرنا شروع کیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ بڑا عجیب کٹھن کام تھا کہ وہ آدھا پارا روز رات کو بیٹھ کے وہ ڈیزائن کرتے تھے، اور صبح میں جب نماز کے لیے اٹھتا تھا تو جب نماز کے بعد میں اپنا موبائل کھولتا تھا تو اس میں آدھا پارا آیا ہوا ہوتا تھا. اب سارا دن بیٹھ کے میں اس آدھے پارے کو پڑھتا تھا. اور پھر میں نے اس کو جہاں جہاں کوئی چھوٹی موٹی غلطی انہوں نے کی ہوئی ہے اس کو کی نشاندہی کرنے کے لیے پھر میں نے چارٹ بنایا ہوا تھا. روز کے لیے ایک چارٹ بنتا تھا کہ یہاں پر یہ غلطی ہے اور یہ ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہونی چاہیے. پھر شام کو میں ان کو وہ واٹس ایپ کے ذریعے ان کو غلطیاں بھیجتا تھا. رات کو پھر وہ غلطیاں درست کرتے تھے اور آدھا پارا اور کرتے تھے. صبح پھر مجھے 2 سال کا آپ کا یہ عمل اس طریقے سے، مطلب اس طرح یہ بڑا مطلب محنت طلب کام ہے. اور اس دوران لیکن یہ سارا کام جو ہے یہ اللہ پاک مجھ سے کرا رہے تھے. بے شک.
تو پھر اس کے بعد مجھے لاہور جانا پڑا کاغذ سلیکٹ کرنے، پھر گتا سلیکٹ کرنے، پھر اس کا ٹائٹل سلیکٹ کرنے، اندر پہلے صفحے پہ کیا ہوگا. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ اس صورت میں اس قرآن پاک کی شکل میں یہ قرآن پاک جو ہے مکمل یہ موجود ہے. اور یہ اسی طرح تھا کہ یہ پہلا صفحہ کیا ہوگا، پھر اگلے صفحے پہ اللہ پاک کے نام ہوں گے، اور بالکل آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوں گے. اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے، جو ان کا ترجمہ موجود ہے، ان کا ترجمہ تو ساتھ میں اردو میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان کا ترجمہ میں نے نہیں کیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ اس شکل میں ماشاءاللہ اس طرح یہ آیا، اور پھر اوپر قرآن کی آیت اور نیچے اس کا ترجمہ. ہاں جی، یہ حرف جیسے ہوتا ہے اردو میں ترجمہ، جیسے اردو والا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے یہ. بہت زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس نیک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا. اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے شریف شاد صاحب؟ یہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی سعادت ہے. بے شک. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ کام جو ہے جو اللہ پاک نے مجھ سے کرا دیا یہ تو ہو گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ میری اگلی خواہش کیا ہے. جی یہ ایک تو میں یہ کر رہا ہوں کہ سارے پٹھوار میں جہاں جہاں لوگ پٹھواری جانتے ہیں وہاں مساجد میں اور اسکولوں کالجوں میں یہ میں بھجوا رہا ہوں یہ. اور اس کا کوئی ہدیہ میں نے نہیں رکھا ہوا، یہ ہدیہ کے بغیر. تو یہ ایک تو یہ ہو رہا ہے. دوسرا جو میری خواہش ہے، اندر میرا یہ کہتا ہے کہ اگر ہو جائے کہ میری جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ 114 علاقائی زبانوں میں یا زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ سعودی عرب میں حرم میں موجود ہے، 114 زبانوں کا. تو میری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ یہ 115ویں جو ہے 115 ترجمہ یہ پٹھواری کا بھی وہاں شامل ہو جائے. اس کے لیے جو بھی معاملات طے کرنے پڑیں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، میری طرف سے، میرے ساتھیوں کی طرف سے، وہ ہم ایمبیسی کی طرف سے جو بھی صورتحال ہوئی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ وہاں بھی پہنچ جائے. انشاءاللہ آپ کی بہت نیک خواہش ہے. اور آخری بس سوال لے کر میں رخصت کروں گا آپ کو کہ آپ کا تفسیر کا بھی ارادہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کا پٹھواری میں ترجمہ کیا؟ اگر مجھے اللہ پاک میری زندگی ہو اور میں آج کل اس کو چھوڑ کے، تو میں آج کل جو کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی جو میں نے کام ختم کیا تھا، جو چھوڑ دیا تھا درمیان میں وہ صحیح بخاری کی جو احادیث ہیں ان کا ترجمہ آج کل میں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ وہ بہت زیادہ ہیں، 7,500 کے قریب. اور آپ ابھی کہاں تک پہنچے ہیں؟ میں کوئی 250 کر چکا ہوں تقریباً. میں نے اور سر کوئکلی اگر آپ اپنے باقی کام کے بارے میں بھی بتا دیں، آپ نے کچھ اور کتب بھی لکھی؟ میں نے شروع میں جب میں ابھی ریڈیو پاکستان میں نہیں آیا تھا تو میں ٹیچر تھا، میں پڑھایا کرتا تھا ہائی اسکول میں. تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ زبان کو ترقی دینے کے لیے ایک تو اس کی لغات ہونی چاہیے اور ایک اس کی گرامر ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیے اور میں نے ایک گرامر، ٹھیک ہے، یہ میں نے گرامر پٹھواری زبان میں بالکل ایسے ہی جیسے ہم اردو میں گرامر پڑھتے ہیں اور ماضیاں اور حال اور وہ سارے، یہ وہ بالکل ایسی ہے، صرف ہے پٹھواری زبان میں. یہ میں نے کی اور وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے لغات. وہ پٹھواری کی پہلی لغات جو ہے وہ مجھے مرتب کرنے کا اعزاز حاصل ہوا جو 2008 میں نے چھپوا دی تھی. بہت خوب. آپ نے اپنی زبان کی ترقی و فروغ کے لیے بہت کام کیا ہے. اللہ آپ جیسے لوگ اور اس ملک میں پیدا کرے جو اپنی زبان کو فروغ دینے میں کام کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ قومی زبان کو بھی فروغ دیں اپنی، اور مادری زبان کے ساتھ بھی جڑت برقرار رکھیں. دیکھیں قومی زبان جو ہے نا وہ تو ہماری اپنی زبان ہے، پہچان ہے، وہ تو پہچان ہے ہماری. تو مادری زبان جو ہے وہ میرا اپنا اندر یہ کہتا ہے کہ مادری زبان سے مراد ہے ماں کی زبان. تو ماں کی زبان اگر یاد رہے گی تو ماں یاد رہے گی. کیا بات ہے. اور ماں مٹی بھی ہے. بہت شکریہ. محمد شریف شاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھا لگا یہ جان کے کہ کیسے انہوں نے دن رات ایک کر کے اتنا عرصے میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا. اللہ سلامت رکھے انہیں. بریک کی طرف بڑھیں گے، واپس آئیں گے. 15 رمضان مبارک بہت اہم دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
جو وقار علی مرتضیٰ ہے وہ امام حسن مجتبی ہے، جو وقار علی مرتضیٰ ہے وہ امام حسن مجتبی ہے، جو قرار دل مصطفیٰ ہے وہ امام حسن مجتبی ہے، پنج تن کے صحن کا اجالا جس کو زہرا نے نازوں سے پالا، جس کو زہرا نے نازوں سے پالا، دوش احمد پہ جو کھیلتا ہے وہ امام حسن مجتبی ہے، جو قرار دل مصطفیٰ ہے وہ امام حسن مجتبی ہے، جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے، جس کی ماں سیدہ طاہرہ ہے، جس کی ماں سیدہ طاہرہ ہے، جس کا نانا حبیب خدا ہے وہ امام حسن مجتبی ہے، جو وقار علی مرتضیٰ ہے وہ امام حسن مجتبی ہے بلند جس کی فاروقی عظمت، جس کو سجتا ہے تاج امامت، جس کو سجتا ہے تاج امامت، بعد علی کے جو سب سے بڑا ہے، بعد علی کے جو سب سے بڑا ہے وہ امام حسن مجتبی ہے، جو وقار علی مرتضیٰ ہے وہ امام حسن مجتبی ہے، جو قرار دل مصطفیٰ ہے وہ امام حسن مجتبی ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کے اس پروگرام کو نجم آپ نے 4 چاند لگا دیے، اور دن بھی خوشی کا ہے، بات بھی خوشی کی ہے۔ آج 15 رمضان المبارک ہے، آج نواز رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ آپ ہجرت کے 3رے سال مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بڑے نواسے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث بھی ہے کہ حضرت حسن جو تھے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی؟ ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی حیات مبارکہ، اس سے ہم کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے کتنی لرننگز ہے، اس پہ آج بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور یہ خوشی کے لمحات ہیں، خوشی کی گھڑیاں، اور یقینی طور پر ہم سب کو بھی چاہیے کہ
اہل بیت کی خوشی میں جتنا بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لے سکتے ہیں، اپنے گھروں میں محافل کا انعقاد جو ہے وہ اہتمام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رمضان میں افطاری زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ بات سب سے زیادہ مشہور ہے کہ آج بھی سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے باہر جو لنگر اور جو دسترخواں ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے وقت کا شروع ہوا ہے. اور سخاوت کی اگر ذکر کروں تو پورے گھرانہ کے سخی ہونے کا انداز پوری دنیا سے مختلف. اگر والد کا ذکر کروں تو علم کا باب ہے، اور والد بھی وہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھا، ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری. پہلے بچوں میں ایمان قبول کرنے والی شخصیت والدہ کی اگر ذکر کروں تو وہ والدہ جو خواتین جو جنت میں خواتین کی سردار ہیں، اور پھر دونوں بھائی خود وہ جو جوانان جنت ہیں اور جوانان جنت کے سردار ہیں. اور اس سے زیادہ میں کیا ذکر کروں. ہم روشنی ڈالیں گے آج کے دن کی مناسبت سے 15 رمضان المبارک. وہ کیا پرنور گھڑیاں تھیں جب ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی، ان کا بچپن، اور اس بچپن میں جو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کہ جس طریقے سے انہوں نے بڑھ چڑھ کر بچوں کی پرورش کی، بچوں کو جو سکھایا، ہم وہ بھی آج کی ماؤں کو درس دینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ جو گلدستہ موجود ہے ان سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر مذہبی اسکالر جناب علامہ اختر عباس صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سینئر مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق صاحب. السلام علیکم حضرت. بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا تشریف لانے کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ دوبارہ تشریف لانے کے لیے. علامہ صاحب، آج یقینی طور پر خوشی کا دن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ہم مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا اس بات پر تو بالکل اتفاق ہے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہی ایک کنجی ہے جنت میں جانے کی. بے شک. تو آپ آج کے دن جو ہے 15 رمضان المبارک، ذرا ان گھڑیوں کا ذکر کیجئے، ذرا وہ پرنور جو لمحات تھے ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو آج کے دن کے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. آج کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ ہمارے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پہلی خوشی، یعنی حضرت علی علیہ السلام کا پہلا بیٹا، اور کسی گھر میں جب کوئی پہلا بیٹا آتا ہے تو وہ ایک نعمت اور خوشی کا، ہم جب عام لوگ اتنا اپنے بچوں کا اظہار کرتے ہیں تو جب حسن ابن علی جیسا بیٹا دنیا پر آیا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوشی کا اہتمام کیا. قرآن مجید سے میں شروع کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اما بنعمت فحدث. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کا تذکرہ کرو، اسے بیان کرو. اب یہ بیٹے جیسی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، خاص کر حضور علیہ السلام نے اس کو کیسے منایا اور کس طرح ان کی خوشی کا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو کافروں نے ایک طعنہ دیا تھا کہ آپ ابتر ہیں. جب ان کے بیٹے جناب خدیجہ سے جو دنیا پر آئے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیے تو کافروں نے کہا کہ تو ابتر ہے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سورہ کوثر عطا فرمایا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے اور بے شک آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ مقتول نسل ہے. کیونکہ ابتر کا معنی ہے کہ جس کے پیچھے کوئی بیٹا نہ ہو یا مقتول نسل ہو. اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اب اس کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، اس کا دین بھی آگے نہیں چلے گا اور اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی اولاد بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ میں کوثر، اب کوثر کا معنی کثیر سے بھی ہے کہ ہم آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائیں گے، اور کثرت سے بھی ہے. تو جب امام حسن علیہ السلام دنیا پہ آئے تو ولادت والے دن، تو حضور علیہ السلام کو اس سے پہلے اتنا خوش نہیں دیکھا گیا، اور بڑی خوشی کے ساتھ جب بتایا کہ حسن دنیا پر آئے اور گئے اور اپنے بیٹے کو، تو فرمایا کہ کافر مجھے کہتے تھے کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی، اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے اور اس سے میری اولاد دنیا پہ. اس لیے امام فخر الدین رازی نے کہا کہ زمانہ دیکھتا نہیں ہے، کہیں حسنی ہیں، کہیں حسینی ہیں، کہیں باقری ہیں، کہیں جعفری ہیں، کہیں رضوی ہیں، کہیں نکی امام نکی کی اولاد ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور پھر یہ امام حسن علیہ السلام
یہ اعزاز ہے ان کا کہ رسول اللہ کی گود میں سب سے پہلے آنے والے بیٹے جو ہیں اور اس گھر میں سب سے پہلی خوشی وہ امام حسن کی صورت میں نصیب. سبحان اللہ, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے روشنی ڈالی. ڈاکٹر صاحب, حضرت امام حسن کا بچپن, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح محبت سے پیش آتے تھے, شفقت سے پیش آتے تھے, جس گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی, میں چاہتی ہوں چند واقعات پر اگر آپ روشنی ڈالیں کہ آج کل کی جو جنریشن ہے ان کے ماں باپ کو سیکھنے کو کیا کچھ ملتا ہے کہ بچوں کی پرورش ہو تو ایسی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ کی ٹیم کا, کہ اس مبارک دن کہ جہاں پر دو برکتیں اکٹھی ہو گئیں کہ رمضان المبارک اور پھر حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت, اس پہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدث حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوبصورت خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء, وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. پھر عرض کیا کہ شہد خوار لعاب زبان نبی, شہد خوار لعاب زبان نبی, چاشنی گرے عصمت پہ لاکھوں سلام. تو یہاں حضرت اعلیٰ حضرت نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اس طرف اشارہ کر دیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں جس طرح کہ حضرت علامہ نے فرمایا کہ پہلی جو ایک نوید تھی کہ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, جو نارمل تو اصول یہ ہے کہ باپ سے انسان کی اور بیٹے سے اولاد چلتی ہے, لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنے دائیں کندھے پہ حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا اور بائیں کندھے پہ حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا. کیا خوبصورت. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا, پھر آپ نے ارشاد بہت خوبصورت فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے, یہ ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے, اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان کا دادا اور ان کی دادی دونوں جنتی. اب رشتے گنوائے. پھر فرمایا کہ ان کا چچا اور ان کی پھپھو وہ بھی جنتی. سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا ان کی ماں اور ان کا باپ وہ بھی جنتی. پھر فرمایا جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی. اور پھر فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ یہ دونوں کے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ فضائل ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ پھر حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نوید دی گئی تھی کہ کفار نے تانے دیے, جس طرح علامہ نے سورۃ کوثر کے, تو ہم کہتے ہیں کہ جو سورۃ کوثر کی تفسیر ہے اس کی ابتدا ہی حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ ہے, کہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی نسب کسی کا کام نہیں آئے گا, نفسی کا عالم ہوگا, صرف ایک نسب کام آئے گا اور وہ میرا نسب ہوگا. اور پھر وہ سرکار کا نسب کی جو ابتدا ہے وہ حضرت امام حسن سید مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. پھر یہاں پر کیا ہی آپ کے تھا کہ بھئی جب نجران کے عیسائیوں سے آپ کا مباہلہ ہوا اور انہوں نے کہا جی ہم مناظرہ کرتے ہیں آپ کی نبوت پر, تو حضرت حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہیں کہ تعالوا ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم, کہ کہو کہ جاؤ کہ تم بھی اپنی عورتیں اور اپنے بیٹے لے کے آؤ اور میں بھی اپنی عورتیں اور اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں, اور ہم یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے اور جو حق پر ہوگا وہ بچے گا. بالکل. تو حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ایک انگلی حضرت امام حسن نے پکڑی ہوئی تھی اور ایک انگلی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوئی تھی. تو یہاں پر میں کہوں کہ دیکھیں یہ تو تھا دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ ذرا دور صدیقی کی طرف بھی آئیے. دور صدیقی میں دیکھوں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اور پھر خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دونوں مسجد نبوی شریف سے باہر آئے, تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کندھے پہ بٹھا لیا, اور کندھے پہ بٹھا کے خوشی سے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ واللہ میرے ماں اور باپ قربان ہو جائیں, آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں, آپ علی کی شبیہ نہیں ہیں, بہت آپ تو اللہ کے نبی کی بہت پیاری شبیہ ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ کھیل رہے تھے حضرت امام حسن کے اور حسین کے ساتھ, تو وہاں بچوں میں حضرت امام حسن نے یہ کہہ دیا
کہ جاؤ ہمارے غلاموں کے بیٹے. تو اس پہ حضرت عمر کے بیٹے ناراض ہو گئے اور آ کر انہوں نے شکایت کی کہ مجھے حسن اور حسین نے یہ کہا, تو آپ چل کے ساتھ چلے گئے. تو جب دور سے آتے دیکھا تو حضرت امام حسن نے کہا کہ بس ہم کھیل کھیل میں ہم نے ناراضگی میں یہ بات کر دی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں حضور, اب یہ بات ہمیں لکھ کے دیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں, تاکہ قیامت کے دن ہمیں جو اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی عمل قبول ہو نہ ہو, ہم کم سے کم وہاں یہ لکھ کے تو دکھا سکیں گے کہ ہمیں حسن حسین نے کہا تھا کہ ہمارے غلاموں کی اولاد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت. علامہ صاحب اسی کو آگے کنٹینیو کریں اور بیچ میں یہ شامل کریں جو شبیہ کا ذکر کیا گیا. ہماری بہن نے سوال کیا تھا, سوال انہوں نے کچھ اور کیا تھا. قبلہ صاحب کہیں ماشاءاللہ اپنے خطابت میں سوال یہ ہوا تھا کہ بچے امام حسن علیہ السلام کے, ہم اپنے بچوں کی تربیت, تو امام حسن علیہ السلام کے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب وہی آتی تھی تو حضور علیہ السلام کی گود میں بیٹھ کر اسے سنا کرتے تھے. یعنی یہ بچوں میں کتنا بڑا اعزاز ہے امام حسن علیہ السلام کا کہ ابھی وہی آتی ہے اور وہ سنتے ہیں. اور جب اندر آتے ہیں اپنے گھر میں تو ماں پوچھتی ہے بیٹا آج کون سی وحی آئی ہے, آج کون سی وحی آئی. تو جب مولا علی آتے تھے تو سیدہ ان سے پہلے انہیں بتا دیتی کہ یہ وحی آئی ہے اور یہ. تو انہوں نے کہا آپ کو کون بتاتا ہے کہ میرا بیٹا حسن, اسے چھوٹی ساری عمر ہے, 4 سال, چھوٹی ساری عمر تھی 4 ساڑھے 4 یا 5 سال کی. تو انہوں نے کہا آج میں بھی یہاں سنوں گا. تو جب وہ آئے اور وہ روانگی سے نہ بیان کیا تو کہا تو لگتا ہے کہ میرا بابا مجھے دیکھ رہا ہے. تو میں جو آپ نے سوال کیا کہ یہ بچے, یہ جو امام حسن حسین ہیں, جو اس وقت حضور کی حیات طیبہ بچوں کی, لیکن ان کا معاملہ بڑوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے بتایا مباہلے میں بچے جا رہے ہیں, ایک مثال حضرت ابوبکر کے سامنے بچے ہیں, دوسرے نبی بچے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بچے عام بچے نہیں ہیں. ہم بچے آپ نے یہاں لے آئیں تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. یہ بچے جن کا بچپنا نبوت اور امامت جیسا ہو. سبحان اللہ. اگر عیسیٰ اپنے گہوارے میں بیٹھ کے بات کر سکتا ہے تو یہ تو سید الانبیاء کا, اور وہ جنہوں نے لعاب چسایا ہے. اور جو ایک صحابی کو لعاب مل جائے تو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں سنبھال نہیں سکتا. تو جنہوں نے زبان رسول چوس کر پروان چڑھیں, وہ حسن ہیں یا حسین ہیں یا مولا علی ہیں. تو ان کا بچپنا جو ہے ہمیں وہ چند قصے وہ لے کر ہم سناتے, کچھ تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا چاہیے کہ ان کا بچپنا وہ بچپنا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے بچوں کا آتا ہے, جن کا بچپنا سید الانبیاء کے ساتھ ہو. اللہ اکبر, اتنی بڑی کائنات کی شخصیت کے ساتھ جن کی اس ایج میں, اور وہ کہہ رہے ہوں کہ الحسن والحسین امامان, یہ تمہارے امام ہیں. کن کو؟ یہاں 90 سال کا صحابی بیٹھا ہے, 80 سال کا صحابی بیٹھا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہیں. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے امام ہیں. ایک سوال ہے نا, ہم چلو شیعہ سنی اپنی بحث پہ, عقیدت اپنی بحث پہ, کوئی دوسرا بیٹھتا ہے. کتنا بڑا مذاق ہے. صحابہ کرام 80 سال کے 90 سال کے بزرگ, صدیق اکبر, عمر فاروق, اور ان کو سب کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ یہ تمہارے امام ہیں. امام ہمیشہ کس کو کہتے ہیں؟ اور وہ امام جسے رسول امام کہیں. ہم کسی کو عالم کہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو, اس باب الزمہ نہیں. جسے رسول عالم امام کہے گا وہ امام ہوگا. اور کہا کہ یہ تم سب کے امام ہیں, آنکھیں کھول کر سن لو. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم اتنے بزرگ اتنے, اور وہ یہ ہمارے امام. ابھی آپ نے کہا نا کہ حضرت علی بچپن میں ایمان لائے, ان کا بچپنا نہیں ہوتا. بچپنا جو ایمان ہوتا ہے وہ پتھر پہ لکویر ہوتا ہے. اس لیے کہا جو بچپن میں والوں کو علم دیا جاتا بوڑھے کو نہیں آتا. بالکل بالکل. بوڑھا تو بیچارہ 30-40 سال کے بعد بھولنا شروع ہو جاتا ہے, اور بچپنے کے ذہن میں لکھنا پتھر پہ لکیر ہے. حسن حسین جو ہے یہ بچے نہیں ہیں, یہ اللہ نے اپنے بعد ان کو لوگوں کا ایک نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, پیچھے رسول ہے کوئی نہ, دین ایسے چھوڑ گئے. آج چھوٹا سارا کاروبار بغیر وارث, آخری نتیجہ دے رہا ہوں, کوئی چھوٹا سارا کاروبار بغیر وارث کے نہیں چھوڑتے. تو اتنا بڑا دین رسول اللہ نے ان کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ تمہارے امام ہیں, میری شریعت اور میرے دین کو بچائیں گے. امام یہی اب بس آخری امام الحسن والحسین امامان, یہ امام ہے. قامہ یہ کیا وہ کھڑے ہوں, اور قعدہ یعنی یہ جہاد کرے تو بھی امام, سلو کرے تو بھی امام. اب امام حسن. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر روشنی فرمائیں کہ جو بچپن میں پرورش ہوئی
جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو بالکل، لیکن والدہ کا کردار سبحان اور اللہ، وہ جو آج ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اس وقت جو سیکھ دی گئی کہ بچوں کو یہ سمجھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ جو موجود ہے اس پر شکر ادا کریں اور کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، یہ آج کتنا ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کا معاشرہ اور اس وقت کا دور آپ ریلیٹ کر کے ہمیں سمجھائیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی بچہ دنیا پر آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو اس کے نصیب میں چیز لکھی ہوتی ہے وہ نسب ہوتا ہے، کس خاندان میں آ رہا ہے، کس خاندان میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ اور اس امام حسن جو جوانان جنت کے سردار ہیں، کتنا عظیم مقدر ہے کہ اللہ اکبر جب دنیا پہ تشریف لائے تو ایک طرف محمد رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں، دوسری طرف علی ولی اللہ انتظار کر رہے ہیں، کہیں سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا انتظار کر رہی ہیں۔ تو ایسے مقدس ماحول میں جب کوئی پروان چڑھتا ہے، آج ہم چھوٹا سارا گھر اگر کسی عالم کا ہے یا قاری ہے یا حافظ ہے یا قرآن کا ماحول، آپ اس کے اثرات دیکھ لیں کہ بچہ اسی طرح کرے گا۔ اور تو جس گھر میں امامت اور نبوت اور رسالت اور طہارت کا مرکز ہو تو وہاں پروان چڑھنے والا بچہ عام بچے جیسا نہیں ہے، وہ ہر ریاض سے اللہ نے انہیں بھیجا اور وہ پوری ان شخصیات کی ایک تصویر تیار ہو رہی ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ وہ اشبہ، خود حضور فرماتے ہیں کہ حسن یہ میری شباہت ہے، یعنی میری ہم شکل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور علیہ السلام کی یاد بالکل لوگ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ آ کے امام حسن کی زیارت کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آپ نے جو کہا کہ بچپن ہمیں ان کی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے پروان چڑھانے والی شخصیت معصوم ہستیاں، یعنی رسول اللہ جیسی ہستی، دیکھیں کبھی وہ زبان چساتے ہیں، کبھی ظاہر مولا علی بھی چساتے ہوں گے، کبھی ماں چسا رہی ہے، کبھی وہ پیار کرتے، تو ایسے ماحول میں جو بچہ پروان چڑھتا ہے تو اس کی سیرت اور اس کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہے اور اسوہ عمل بھی ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو امام حسن علیہ السلام کا بچپن، ابھی جنہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کسی کے بارے میں نہیں ملتا کہ کسی بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہو، یہاں پہ کیونکہ ادھر لا الہ الا اللہ لکھا، ادھر محمد رسول اللہ لکھا، اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کے، تو یہ جیسے آپ یوں سمجھیں قرآن کے اوپر قرآن رکھ دیں تو اشکال نہیں ہوتا۔ یہ بھی قرآن ناطق ہیں جو بولتے قرآن ہیں، چلتے قرآن کے مطابق ہیں، زبان سے نکلنا ہے تو قرآن۔ تو ان سے آج کے جو بچے ہیں ہمیں جو ہمارے، تو ان کو سیکھنا چاہیے کہ اپنے بزرگوں سے جو علم دین حاصل کریں اور ان کی سیرت سے فائدہ اٹھائیں۔ بے شک فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کی نوجوان نسل، بچپن کی بات تو ہو گئی، ظاہر ہے وہ ماحول، وہ گھرانہ، وہ ہستیاں ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ان کی طالبات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان کی زندگی میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت علی کی شجاعت کی بات ہو، حسن و حسین کی بہادری کی، ان کی استقامت کی بات ہو، ہمارے لیے کیا لرننگ ہے ان کی زندگی میں؟ جی، میں ایک جو اپنا ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا، میں اس پہ ضرور ایک چھوٹا سا عرض کروں گا کہ دیکھیں کہ جو خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حسنین کریمین کی جو تربیت ہو رہی ہے، اس تربیت میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اب روزے سے ہیں اور افطاری کا وقت قریب ہے، اور جو ماہ حضر ہے سامنے ہے، اور اصل میں یہ روزے ان کے منت کے روزے تھے۔ حسنین کریمین جو تھے وہ صحت یاب ہوئے تو انہوں نے منت مانی تھی تو انہوں نے روزے رکھے۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی کہ مسکین ہوں، کوئی کھانا کھلا دے، تو آپ نے صرف حضرت حسنین کریمین کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا اور اپنا جو تھا افطار کا سارا وہ اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلے دن روزہ رکھ لیا، پھر دوسرا دن تھا، افطار کا وقت قریب تھا، کوئی دروازے پہ دستک ہوئی، قیدی ہوں، قید سے چھوٹا ہوں، کوئی کھانا کھلا دے، پھر اسی طرح کیا جو پہلے کیا۔ تیسرے دن پھر کوئی آیا اور کہا کہ بھوکھا ہوں، کوئی کھانا کھلا دے، پھر آپ نے بھی حضرت سیدہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے وہی کھانا اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ تو پھر آیت کریمہ بھی نازل ہوئی کہ جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں، یہ آیت در حقیقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں یہ آیات کریمہ جو تھیں وہ نازل ہوئیں۔ تو وہاں پر دیکھیں کہ تربیت کیا ہو رہی ہے کہ بیٹا دیکھ لو، اب چھوٹے بچے ہیں، ان کے سامنے ہی یہ سارے امور ہو رہے ہیں
کہ اللہ کے نام پر جو مانگنے آیا ہے پھر ہم نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، پھر ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ کس لیے تربیت ہو رہی تھی بچپن میں؟ آنے والی نسلوں کو بھی تربیت ہے، امت کے لیے بھی تربیت ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو جو امور بھی کرنے ہیں ان کے سامنے کرو، تاکہ ان کے لیے زندگی کا مقصد واضح ہو جائے کہ مقصد حیات اپنی ذات نہیں ہے، مقصد حیات ہے تو اللہ اور اس کا رسول ہے اور اس کی رضا ہے۔ اور جب آپ کا سوال تھا کہ نوجوانوں کے لیے کیا ہے، میں اگر اس وقت اپنے معاشرے کے اندر، چونکہ میں یونیورسٹی کا ٹیچر ہوں تو میں یونیورسٹی میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، معاشرے میں دیکھتا ہوں، ایک بے ہنگم بے ڈھب سی زندگی گزار رہا ہے ہمارا نوجوان۔ صحیح فرمایا۔ اس مغربی تہذیب نے، جدید تعلیم نے اس سے مقصد حیات چھین لیا ہے، کارپوریٹ لائف بن گئی ہے، اور صرف زیادہ سے زیادہ یا یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن ہے یا پروفٹ میکسیمائزیشن ہے، زیادہ سے زیادہ حص کا حصول ہے، اور بس۔ میں اگر ان سے کہوں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر آپ کا سبق آپ کی زندگی سے جو ملتا ہے وہ کیا ہو کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا سید، یہ جب بڑا ہوگا میری امت کے دو گروہوں کے درمیان، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان یہ فیصل بنے گا اور امن کا باعث بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جہاں دو لشکر سامنے آئے اور وہاں پر بھی کثرت، اور یہاں پر اس طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرف حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت مسلمہ کے دو بڑے گروہ بن گئے اور خون خوار جنگ قریب تھی، مگر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے وہاں پر آپ نے حقدار ہونے کے باوجود آپ نے وہاں پر اپنے حق سے دستبرداری کا اعلان کیا حضرت امیر معاویہ کے اور فیور میں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد اگر ذات ہوتی تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کبھی بھی دستبردار نہ ہوتے۔ مقصد ذات نہیں تھی، مقصد تھا اللہ اور اس کا رسول اور اس کی رضا۔ کہا کہ اگر میری دستبرداری سے امت مسلمہ میں امن قائم ہو سکتا ہے تو پھر میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں امن کو قائم کروں، چونکہ جو دین آیا ہے وہ میرے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، اور میرے نانا نے پھر میرے لیے خوشخبری دی تھی کہ میں یہ سبب بنوں گا، تو آج پھر اس کے عمل کا وقت ہے، تو کیوں نہ پھر امت مسلمہ کو بجائے اس کے کہ انتشار اور افتراق میں دھکیلا جائے، ان کو ایک اخوت کی لڑی میں پرویا جائے اور ان کے اندر محبت اور یگانگت کیا جائے۔ تو انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا۔ لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑنے پہ نہیں آتے، انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے اور امت محمدیہ ایک ہو جائے۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے کہ جناب جب زندگی میں قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ہر وقت یہ بھی نہیں ہوتا کہ کچھ بچا کے بچا لیا جائے، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ ایک طرف حضرت امام حسن امت کو اس طرح بچا رہے ہیں اور دوسری طرف امام حسین، وہاں پر بھی اگر اپنی ذات کی بات ہوتی تو امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے، اگر اپنی ذات کی بات ہوتی، مگر بات ذات کی تھی ہی نہیں، بات تھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی، بات تھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی، تو خود بھی قربان ہوئے، 72 تن بھی قربان کرائے، اور دنیا کو یہی دونوں شہزادے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، امت مسلمہ کے جوانوں کو مقصد حیات دے کے جا رہے ہیں۔ تم زندگی کے جس میدان میں ہو، زندگی کی جس ڈگر پہ ہو، تمہارے لیے مقصد تمہاری ذات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز ڈاکٹر صاحب۔ علامہ صاحب روشنی فرمائیے گا، جب ہم زندگی کی طرف، حیات مبارکہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سخاوت کی ایک بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے، جو دسترخوان کا ذکر کیا تھا، اور آج دن تک حسینی لنگر تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسن کا دسترخوان زمانے بھر میں مشہور ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخاوت ایک اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت پسند فرمایا ہے، یعنی کہا ہے کہ اگر عابد ہو، عبادت گزار ہو اور وہ کنجوس ہو تو اس گنہگار جو سخی ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک بندہ مصلی بھی رہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ ہے اور خرچ کرنے کے لیے تو اس کی مذمت آئی ہے، اور ایک بندہ خطا کار ہے، غلطی کرتا ہے لیکن سخاوت کا قلع ہے تو اللہ اسے پھر بھی دیتا ہے اور اس کا کام زیادہ دیتا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں سخاوت اتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ اکبر، کہ امام یہ سخاوت دسترخوان اور کھانا کھلانا سب سے پہلے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت
दस्तरखान चलता, फिर इस सिलसिले में रहा यहाँ तक कि फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ अल्लाह ने बख्शा कि मदीने के अंदर उनके, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पढ़ा जाता है कि ये वो करबला एक जहन में रख के कि वो खुदा न खास्ता वो भूखे थे या इतने मालदार नहीं थे या इतना नहीं, ऐसा नहीं। खेती बाड़ी थी, खजूर थे, दरख्त थे, सब कुछ आता था, लेकिन वो खुद नहीं खाते थे। करीम वो होता है जो दूसरों को खिलाए, यानी उनका दस्तरखान चलता रहता। हत्ता कि एक दफ़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम बाहर वो खेती में वो लोगों को मजदूरी का मसाइल सिखा रहे हैं, तो एक शख्स आता है, कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने कहा वो मेरे दरख्त के नीचे रोटी पड़ी है, वो ले लें। तो वो बहुत खुश्क थी। मौला अली अलैहिस्सलाम तारिक दुनिया थे, वो लज़्ज़त वाला खाना नहीं खाते। उन्होंने कहा ऐसे नहीं खाई जाएगी, कि कहा जाओ वहाँ मदीने में, वहाँ पूछो दस्तरखान इमाम हसन के नाम से। तो वो आए, वो मुसाफिर थे, उन्होंने दस्तरखान में खाना मिला, इमाम हसन भी बैठे थे, थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा ले जाना चाह, कहा कहाँ ले जा रहे हो? कहा वो बाग में एक मजदूर है, उसका खाना तो बिल्कुल। तो इमाम हसन की आंखों में आंसू हो गए, कहा वो अभी वो मेरा बाबा है जिसने दुनिया को तलाक दे रखी, वो ये खाना नहीं खाते। बहरहाल इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ये दस्तरखान, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में खाना खिलाया जाता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा, या हम इमाम हुसैन के नाम पे खिलाते हैं या इमाम हसन के नाम पे खिलाते हैं, और जो 10 रुपये खिलाता है अगले साल 100 का खिलाता है। यह हकीकत है, जो 100 का खिलाएगा अगले साल 1000 में खिलाएगा। और जिसके घर रोटी का मसला है, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ टीवी पे, आप दस्तरखान इमाम हसन रखें, 10 दोस्तों को बुलाएं, मुसलमानों को बुलाएं, सिर्फ खाने की नीयत से, कुर्बतान इल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, इसका मैं रिज़ल्ट दूंगा जो आपने सवाल किया। फिर आप अगले साल अपनी रोटी देख लें, खाना देख लें, पैसा देख लें। आप एक को 10 खिलाएंगे 100 का आएगा, 100 खिलाएंगे 1000 को आएगा, 1000 को खिलाएंगे 1 लाख का आएगा। क्यों? आप आएँ सूरह दाहर, इमाम ये इन्होंने वाक़या बयान किया। इमाम हसन हुसैन बीमार हुए, बुखार हुआ, रसूलुल्लाह ने कहा बेटा अब रोज़े मनो, मन्नत के। तो मौला अली, जनाब सैयदा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और उनके कनीज़ फिज़ा, 5 बंदों ने रोज़ा माना, रसूलुल्लाह ने नहीं माना। इन्होंने रोज़े रखे, साइल आए, अभी वाक़या सुन लिया, इन्होंने खाना दे दिया, आए तो फिर नहीं खाया। अच्छा, दूसरे साय आना मस्कीन में मसाकिन मदीना यतीम में, इसी तरह अनासीर, तो वो तीनों दिनों में उन्होंने खाना अल्लाह की राह में दे दिया। तवज्जो फरमाइएगा। जी। तो हजूर अलैहिस्सलाम खुशी 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 ये आए, कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह दाहर नाज़िल फरमाया, युफ़ूना बिन नाज़रे व यख़ाफ़ूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा युतइमूना अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। यानी अल्लाह की मोहब्बत में वो मस्कीनों को, यतीमों को, असीरों को देते हैं, और साथ क्या कहते हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शकूरा। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें अल्लाह से हमें जज़ा चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी शान में सूरह दहर, इन्नल अबरार यशरबून, ये है ना वो जिन नेक लोग, वहाँ अल्लाह उनको जन्नत का और वहाँ के वो पीनों के वो जो है वहाँ काफूर वाला वो शराब पिलाएगा, पानी पिलाएगा। तो ये इनका कसीदा है। हम आखिरी जुमला ये इनका, इमाम हसन हुसैन से मौला अली की शान में सूरह दहर आया, और इनके लिए कहा कि वहाँ इनके लिए पूरा सूरह दहर जो है वो आप पढ़ें, उसमें जन्नत की नेमत का जिक्र है। सवाल ये है कि रसूलुल्लाह ने मन्नत नहीं मानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रोज़ा रखते ना, यहाँ रोज़ा रखा है मौला अली ने, जनाब सैयदा ने, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब फिज़र ने, और ये अमल इतना खालिसतन अल्लाह के लिए था। अब अगर यहाँ रसूलुल्लाह रोज़ा रखते, मुनाफिकीन कहते इसमें फ़ज़ाइल अली क्या है, हसन हुसैन क्या है, ये तो रसूलुल्लाह मन्नत मानने वाले थे, उनकी पूरी हो गई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हिकमत देखे कि रसूलुल्लाह ने खुद मन्नत नहीं मानी, सज़ा इनसे मनवाई, और अल्लाह ने इनकी शान में सूरह दाहर नाज़िल फरमाया। बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया। एक वक्फे की तरफ हम लोगों ने बढ़ना, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं।
ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج خوشی کا دن 15 رمضان المبارک, ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی. ڈاکٹر صاحب, جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی بھی شخص کے نا, آج ہم جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ فلانے سائنسدان یا فلانے انٹلیکچوئل انسان نے یہ بات کہی ہے تو اس کے اوپر عمل کریں, لیکن ہمارے لیے مشعل راہ ایک چیز دین میں واضح ہے کہ سب سے پہلے جب 6666 آیات موجود ہیں تو قرآن کریم سے روشنی لیں, پھر اس کے بعد چلتا پھرتے قرآن, جس طریقے سے حضرت نے بھی ذکر کیا کہ حیات طیبہ, اور پھر اس کے بعد اہل بیت کی زندگی. تو ان کے جو کوٹس ہوتے ہیں, انسان جب سرچ کرتے ہیں نا تو یہ کوٹ, انٹیلیجنٹ کوٹ, یہ اس طرح پتہ لگے کہ دنیا کیا سوچتی ہے. تو ایک ان کا فرمان جو میرے سامنے موجود ہے کہ نائس کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر, کسی کا اچھا رویہ جو ہے وہ اس شخص کی بلندی انٹیلیجنٹ, جو ایک انٹیلیجنس کا اس کا معیار ہے, اس کی پہچان دیتا ہے. اب یہ چیز ہمیں روزمرہ معاملات میں کیسے دیکھنے میں ملتی ہے کہ ایک شخص جب حسن اخلاق رکھے گا اپنے اندر تو کیسے اس کے معاملات بہتر ہوتے جائیں گے اور اس کو ذہین ترین کیسے سمجھا جائے گا؟ دیکھیں, میں نے جس طرح پہلے عرض کی تھی کہ ہمارے اس قوم کے ساتھ, نوجوان کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ تعلیمی نصاب میں اسلاف کی جو تعلیمات تھی وہ نکال دی گئی, یہ کہہ کر کہ شخصیات کو پڑھا کے ہوگا کیا, جی, اور پھر مغرب کی شخصیات پڑھا دی گئی لینگویج ایک امپروومنٹ کے نام پر. ہم نے اگر اپنے ہی بچوں کو بچپن سے لے کر کالج اور اس میں اپنے اسلاف کی یہی مبارک زندگیاں پڑھائی ہوتی تو پھر زندگی میں ان کی رویوں کی جھلک بھی ضرور نظر آتی. آپ کا جو سوال تھا میں اسی کے ساتھ یہاں پر, چونکہ جو انسان کے اخلاق ہیں جو وہ انہیں رویوں سے ہی جھلکتے ہیں, تو بات بیہیویئر کی ہے. تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک جگہ دفعہ گزر رہے تھے اپنے گھوڑے پر, تو راستے میں کچھ بچوں نے دیکھ لیا, تو بچوں نے کھیلتے کھیلتے آپ کے قریب آئے اور بچوں کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا تھا. محبت تھی حضرت امام حسن سے, تو قریب آئے اور انہوں نے آپ کو وہ روٹی کا ٹکڑا پیش کیا, تو آپ نے وہ ٹکڑا قبول کیا اور بعد میں ان بچوں کو آپ نے گھوڑے پہ بٹھایا اور اپنے گھر لے آئے اور ان کی خوب آپ نے دعوت کی, اور جب وہ جانے لگے تو بہت سارا مال بھی ان کو دے دیا. سخاوت تو آپ میں تھی ہی. تو کسی نے پوچھا کہ حضور اتنا سارا ان بچوں کو, آپ نے فرمایا کہ وہ بچے بڑے سخی تھے, ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے سارا کچھ مجھے دے دیا. تو ہم نے تو انہیں وہ کچھ دیا ہے, بہت کچھ ہمارے پاس ہمارا باقی بھی ہے. پھر ایک جگہ آپ خود تشریف فرما تھے اور اس شخص کو پتہ نہیں تھا, وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے ایک کہ بھی 4000 دینار دے یا 4000 درہم دے. تو آپ گئے گھر میں اور 4000 جو دینار یا درہم تھے وہ آپ نے اٹھائے اور اس شخص کو دے دیے. اور اسی طرح ایک بار ایک آدمی آئے اور اس نے آپ سے کچھ مانگا اور کہا کہ حضور مجھے 50,000 درہم اور 500 دینار کی ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو لے آؤ, میں تمہیں دے دیتا ہوں. وہ آپ نے ان کو دے دیے اور ساتھ میں آپ اپنی رضا, حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے اپنی چادر مبارک اس کو دے دی اور کہا کہ یہ جو مزدور لائے ہو اس کی اجرت تم نہیں, اس کی اجرت میں میری چادر ہے, یہ میں آپ کو اپنی چادر ہی آپ کو دے دیتا ہوں. تو نوجوانوں کے لیے یہاں پر جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں حضرت امام سید حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو رہنمائی یہی ملتی ہے کہ اپنی رویوں کے اندر مال, منصب, جاہ, اس کی محبت کو چھوڑیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور سخاوت اور اس چیز کو اپنا شعار بنائیں. کیا خوبصورت بات آپ نے کی علامہ صاحب. جی ان کا سوال تھا اخلاق کے حوالے سے جو ابھی ان سے ہوا, تو وہ اس میں ایک امام حسن علیہ السلام کی وہ ایک بڑی پیاری سی بات ہے وہاں سے نکلی. جی, حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اخلاق, حسن اخلاق کا یا میں زمانے کو بتاؤں کہ کیسے رہنا ہے, کیسے کسی کے ساتھ کیسے سلوک. تو امام علیہ السلام کا جو حسن اور اخلاق ہے وہ اتنا عظیم تھا اور اتنا کریم تھا, یہ اتنے کریم امام تھے کہ ایک دفعہ ایک شخص بغض کا بھرا ہوا, یعنی ایک نفرت کا اظہار کر رہا ہے, اور امام کے آ کر اس نے بچھاڑ کر دی, جو آتا تھا کہہ دیا, بد اخلاقی کہیں, بس جو کچھ ہو. امام کے ساتھیوں نے چاہ کے اسے 2-4 لگا کے سیدھا کر دیں. امام نے کہا ایسا نہیں کرتے, تو اب سن لو کیا کہتا ہے. تو وہ اس نے جو بھی آیا اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا جو کہ توہین کر رہا تھا, آپ نے ایسا کیا, آپ یہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں. امام نے کہا لگتا ہے مسافر ہو,
रहने के लिए घर चाहिए तो मेरा घर हाजिर है, सवारी चाहिए तो सवारी हाजिर है, और अगर आपको कोई पैसा चाहिए तो वो मैं देता हूँ, मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। असल वो जब उसने इमाम से यही कलमात सुने कि मैं मुसाफिर हूँ, और वाकई वो मुसाफिर था और कहीं से आया था, बहरहाल उसके बाद उस इमाम अलैहिस्सलाम के इन कलमात से इतना उस पर असर हुआ, वो इमाम का मुक्तदी हो गया, इमाम का मुरीद हो गया। और ज़माने को ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सबक दिया है कि हर वक्त इंसान अपना तलवार या सख्ती या खामखा के वो रोब दबदबा से इंसान अगले को नहीं बदलता, इखलाक की तलवार इस्तेमाल कर। इखलाक से उसको बदला क्या हुआ, बुग़्ज़ लेके आया था, नफ़रत लेके आया, वो बदला उसकी फिर औलाद इमाम की आगे पूरा सिलसिला पूरा ख़ानदान उनके साथ मिल गया। तो इखलाक बहुत बड़ी शय है, बेशक बहुत बड़ी हमारे शय यहाँ है। इस टाइम बिल्कुल बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। पूरे इंसानों में जो सब यहाँ बस दिखावे हैं, थोड़ी सी बस ऐसी होती है आप दूसरे के गले और पढ़ने और उसे दबाने के, हालांकि नहीं, इखलाक से आप पूरा घर बदल सकते हैं, मुआशरा बदल। कोई भी आपके यहाँ सख्ती करता है, बुरा बोलता है, आप उसको अच्छे लहजे में, ये सुन्नत रसूल भी है और ये सीरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी है और उनका वाक़यात में ये चीज़ बेशक। और हजरत इमाम हसन का कॉल भी है कि ज़मीन के ऊपर आर्जी से रहना सीखो, ज़मीन के नीचे सुकून से रह पाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा अख्तर अब्बास साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहब, बहुत एहसन अंदाज से आप दोनों हयात तैयबा और फिर उसके बाद बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ के लिए। बहुत अहमियत की हामिल हैं ये शख्सियात, और जिस तरीके से सलमा ने कॉल जो है वो मेंशन किया जनाब इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, आजी और इनकिसारी के साथ, इसके साथ ही मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ से मशअल राह लेनी है, और फिर उसके बाद जब ये चीज़ वाज़ेह तौर पर कह दी गई, हज़रत इमाम हसन का फरमान है कि हम अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, हम अहले बैत की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह से झाड़ देती है जिस तरीके से हवा दरख्त से पत्तों को झाड़ देती है। तो इससे ज़्यादा और वजाहत की हमें ज़रूरत नहीं है। और यही अगर हम ज़िंदगी में सिर्फ एक कुलिया यही अपना लें, 5 इस्लाम के रुकन हम लोग पूरे कर पाते हैं नहीं कर पाते, आज दिन तक इसी के पीछे हम लोग लगे हुए हैं कि नमाज कभी रह जाती है, कभी गुनाहों की गफलत में रोज़ा रह जाता है, कभी ज़कात किसी की रह जाती है, हज कोई नहीं कर पाता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत जो है ये तो हम रख सकते हैं ना। जब उनका जिक्र करें तो एक चेहरों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, और यही शायद हमारे ईमान का एहतराम हमारे ईमान को मुकम्मल करते हैं। नजम, आज के प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया है, और लेकिन अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के प्रोग्राम का जो हमारा अहम हिस्सा होता है वो रहता है, हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल कर रहे हैं सैयद एजाज कासमी साहब। ए ख़त्मे रसूल, ए ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, ए ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। है नूर मुजस्सम तेरे सिवा, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। है ख़त्मे रसूल, ओ साफ तो सब ने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। ओ साफ तो सब ने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे
عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو، تم عرش بری تک پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسل۔ دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، عصیاں کا مداوا کون کرے؟ دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، عصیاں کا مداوا کون کرے؟ عصیاں کا مداوا کون کرے؟ اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسل۔ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں،